السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ تم کون پیا سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تم نے لیزا سے جھوٹ کیوں بولا؟ ڈاکٹر نازش نے کوریڈور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تنے ہوئے تیوروں کے ساتھ سوال کیا۔ کیونکہ میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کی 1 سال 4 مہینے کھو چکی ہے۔ اب اسے اللہ نے اتنی مدت بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے، اور اگر اس کی یادداشت بھی کھو چکی ہے تو ضرور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ اسے دوبارہ اسی کرب سے گزرنا پڑے جس سے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے اس کی تکلیف دہ یادیں چھین لی ہیں اس سے۔ اور آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں نازش، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ قومیں کے مریض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو لیزا کو ہر صدمے سے بچانا ہے، آزی نے تفصیل سے جواب دیا۔ ہاں مگر خود کو اس کا شوہر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر نازش نے آخری شکوہ زبان پر لاتے پوچھ ہی لیا۔ ڈاکٹر نازش، آپ میری نیت پر شک نہیں کریں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اسے ابھی کچھ مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک انجان انسان سے تو سہارا لے گی نہیں۔ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا بھروسہ بھی جیتنا پڑے گا مجھے، اس لیے مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کیا۔ ڈاکٹر زی جلدی چلیں، ایمرجنسی میں آپ کو بلایا ہے، ایک میل نرس نے اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ہی مائک پر بھی اناؤنسمنٹ ہونی شروع ہو گئی۔ 3-4 ڈاکٹرز کے نام لے کر ایمرجنسی میں بلایا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں اچانک ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ شہر میں ایک مین شاہراہ پر دھماکہ ہوا تھا۔ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ایمرجنسی میں مدد کی طلبگار تھی، اس لیے ڈاکٹر عزی اپنا فرض نبھاتے وہیں مصروف تھے، اور اس عرصے میں وہ لیزا کو دیکھنے نہیں جا سکے تھے، مگر نرسوں کو بلا ہوا تھا کہ بار بار اسے چیک کرتی رہیں۔ بڑے سے لان میں ایک طرف لگی کرسیوں پر 2 خواتین براجمان تھیں، ایک اس گھر کی سربراہ جن کو سب بی جان کہتے تھے، اور دوسری ان کی بڑی بہو شمسا۔ دونوں آج ہوئے دھماکے پر بات چیت کر رہی تھی کہ سامنے مین گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی جس کو ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کے پیچھے والی سیٹ سے ابراہیم صاحب اترے جو کہ شمسا کے شوہر تھے۔ وہ سوٹ بوٹ میں ملبوس تھے اور ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا اپنی والدہ اور بیوی کے پاس آئے، والدہ کے ہاتھ چومے، پھر شمسا کی طرف دیکھ کر بولے، میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ ملازمہ سے کہہ کر چائے بنوا لیں۔ شمسا نے ان کے پیچھے دیکھتے سوال کیا، کشان نہیں آیا؟ اس کو اپنے کسی دوست سے ملنا تھا تو وہ دیر سے آئے گا، ابراہیم نے جواب دیا۔ شمسا مسکرا کر اٹھی اور دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ ابھی انہیں اندر گئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک اور گاڑی اندر داخل ہوئی جس میں سے 3 افراد باہر نکلے، ایک بی جان کے چھوٹے بیٹے داؤد، ایک ان کی بیگم رومانہ اور ایک ان کی بیٹی مشل۔ تینوں چلتے ہوئے بی جان کے پاس آئے اور باری باری سلام کر کے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ ایک انداز ادب و احترام تھا جو ابراہیم اور داؤد اپنی ماں کو دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کی اتنی ترقی اور کامیابی کے پیچھے ان کی بی جان کی ہی دعائیں ہیں۔ کیونکہ اس گھر کے ایک فرد جس کو بی جان نے اپنی دعاؤں سے محروم کر دیا تھا، تو اس کا حال بھی یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ بہرحال سلام دعا کے بعد تینوں بی جان کے پاس بیٹھ گئے تو داؤد بی جان سے مخاطب ہوتے بولا، کیسی ہیں بی جان، اور بھائی صاحب وغیرہ کے کیا حال ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی خیریت سے ہیں، تم لوگ سناؤ؟ بی جان نے جواب دے کر ان سے سوال کیا۔ جی آپ کی دعا سے سب ٹھیک ہیں بی جان، داؤد نے جواب دیا۔ اور ہماری مشی کے کیا حال ہیں بھائی؟ مسکراتے ہوئے مشل سے پوچھا۔ جی بی جان میں بھی ٹھیک ہوں، مشی نے جواب دیا۔ سرفراز کیسا ہے؟ مشل کا بھائی جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انگلینڈ میں مقیم تھا، اس کے بارے میں رومانہ سے پوچھا۔ جی بی جان وہ بھی خیریت سے ہے، کل ہی بات ہوئی تھی اس سے، سب کا پوچھ رہا تھا، رومانہ نے جواب دیا۔ پھر داؤد کی طرف دیکھنے لگی۔ داؤد نے سر ہلا کر صبر کرنے کا اشارہ کیا، پھر بی جان سے مخاطب ہوئے، بی جان ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ داؤد نے تمہید باندھنی شروع کی۔ ہاں بولو بیٹا، بی جان نے ساری توجہ داؤد کی طرف مبذول کر لی۔ مشی بیٹا تم ذرا اپنی شمسا آنٹی کو تو دیکھ کر آؤ، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے آنے کا۔ رومانہ نے منظر سے مشی کو ہٹانے کے لیے بہانہ کیا تو اندر کی طرف چلی گئی۔ پھر داؤد آگے کو تھوڑا جھکتے ہی بی جان سے کچھ کہنے لگے۔ علیزہ کے لیے اب اس جہان میں فی الحال ایک ہی شخص تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے دماغ کی سلیٹ اب بھی خالی تھی، مگر اس نے ڈاکٹر عازی کی آنکھوں میں خود کے لیے جو محبت اور فکر دیکھی تھی وہ ڈاکٹر عازی کے کہے گئے ہر لفظ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کے شوہر نے دوبارہ ایسی خبر نہیں لی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں آئے دوبارہ؟ یا پھر جب میں کھانا اور دوائی کھا کر تھوڑی دیر سوئی تھی تب آئے ہوں گے، مگر مجھے سوتا دے کر چلے گئے ہوں گے کسی کام سے، علیزہ نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی، مسکرا کر لیزا کی طرف دیکھا اور خیریت پوچھی۔ کیسی ہو اب؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ موومنٹ کرنے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، سب ٹھیک ہے، ہری آنکھوں والی حسین لڑکی نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تھوڑا توقف کے بعد نرس کو پکارا جو اب دوائیاں نکال کر چیک کر رہی تھی۔ سنیں ڈاکٹر عازی کہاں ہیں؟ نرس نے اس کے سوال پر دوبارہ مسکرا کر جواب دیا۔ پریشان نہیں ہو، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں، آ جائیں گے تم سے ملنے۔ پھر ہاتھ سے کنولا اتارتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، اصل میں آج ایک مشہور شاہراہ پر دھماکہ ہوا ہے، تبھی ہسپتال میں ایمرجنسی مچی ہوئی ہے۔ باہر تو اتنا شور شرابہ ہے، یہاں تمہیں کمرے میں پتہ نہیں چل رہا۔ بس اللہ کرم کرے، اس ملک پر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو سارے شہر کا سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
اچھا یہ دوائیاں جو میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں یہ ابھی رات کے کھانے کے بعد کھا لینا، اور یہ ایک گولی رات 10 بجے لینی ہے۔ دوبارہ دوائیاں ہاتھ میں لے کر دکھاتے سمجھایا، پھر باہر چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر اور گزری تھی کہ لیزا کو شور سا سنائی دینے لگا۔ لیزا ابھی بھی ہاسپٹل کے مخصوص لباس یعنی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بستر سے اٹھی۔ کوما میں اتنا عرصہ گزارنے کے سبب جسم نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے بلکہ ایک جگہ اتنے عرصے پڑے رہنے کے باعث انسان کے رگ پٹے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں عام انسانوں کی طرح بہت تیز تیز حرکت کرنے یا بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے لیزا آرام سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ پھر دروازہ کھولا تو کوریڈور میں کچھ لوگ ایک اسٹریچر تھامے اس کے برابر والے کمرے میں جا رہے تھے جس پر کوئی زخمی مرد پڑا تھا، اور ایک روتی ہوئی انگریز نقوش کی عورت بھی ساتھ ہی اندر گئی تھی، مگر ایک 6 یا 7 سال کی بچی جو عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی مگر دروازے پر ہی رک گئی، پھر پلٹ کر کوریڈور میں بنے بینچ تک آئی اور چپ چاپ اس پر بیٹھ گئی۔ بچی نے پنک کلر کا رومپر پہنا ہوا تھا اور شولڈر تک آتے بالوں میں آگے کی طرف سے سائیڈ مانگ نکال کر کلپس لگائے ہوئے تھے، اور ماتھا بھی کٹے ہوئے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے نقوش بھی انگریزوں جیسے تھے۔ وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی، مگر ایلیزا کو اس وقت اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ بہت افسردہ تھی۔ ایلیزا اس کے قریب جا کر بیٹھی تو اس نے ایلیزا کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ اس کی ہری بلی جیسی آنکھوں میں کسی کو کھونے کا خوف تھا۔ پھر ایلیزا نے اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھتے اپنے ناخنوں کو ایسے کھرچنا شروع کر دیا جیسے وہ نیل پالش ہٹا رہی ہو، اور سر جھکائے بولی، تم فکر نہ کرنا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایلیزا اپنے طور پر بچی کو تسلی دے رہی تھی۔ اسے اس بچی سے ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی کیونکہ ایلیزا نے بھی تو اپنی زندگی کے 1 سال 4 ماہ کھو دیے تھے، اور یہی نہیں اس نے اپنی یادداشت بھی کھوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کھونے کا دکھ جانتی تھی۔ بچی اب بھی خاموش تھی۔ پھر وہ اچانک اپنی آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ جوڑ کر کرسچن والے انداز میں دعا مانگنے لگی۔ ایلیزا اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد ایلیزا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے کندھا تھامنا ہو بچی کا، مگر وہ بچی اسی لمحے اٹھ کر بھاگی اور پھر دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں وہ زخمی شخص موجود تھا جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ ایلیزا آہستہ سے اٹھی اور دھیمے قدموں سے اس دروازے تک پہنچی۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہینڈل کی طرف بڑھایا کسی کی آواز پر وہ چونک گئی۔ کوریڈور میں سامنے سے ڈاکٹر عزیز چلتے آ رہے تھے جنہوں نے ایلیزا کو آواز دی تھی۔ ایلیزا دروازے پر ہی رکی رہی اور عزیز نے آ کر اسے کندھوں سے تھاما اور اس کے کمرے کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، ایلیزا آپ کا کمرہ یہ نہیں وہ ہے، اس کے برابر والا۔ ایلیزا خاموشی سے عزیز کے ساتھ بڑھنے لگی مگر ایک بار پلٹ کر اس دروازے کو ضرور دیکھا تھا۔ کیا کوئی کام تھا؟ آپ باہر کیا کر رہی تھیں؟ مجھے ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ آزی نے خود سے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کندھوں سے تھامے ہوئے ہی اسے بستر پر بٹھا دیا۔ سر کو اس بات میں ہلا کر اس نے جواب دیا۔ پھر آزی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سینے سے لگ کے بیٹھ گئی۔ پھر دھیمے لہجے میں پوچھا، ہم گھر کب جائیں گے؟ آزی جو اس کے اس طرح ساتھ لگ کر بیٹھنے سے ہی تھوڑا گھبرا گیا تھا اور بے ساختگی میں اس نے کمرے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تھا جو بند تھا۔ سب لوگ آزی کی بہت عزت کرتے تھے، اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لے تو کیا سوچے؟ پھر آزی کو لگا کہ اس کی دھڑکنیں ایلیزا کے اتنے قریب ہونے سے تیز ہوتی جا رہی ہیں، مگر ایلیزا کے سوال پر تو جیسے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ تو اس نے ایلیزا کو اس کی اور اپنی کہانی سناتے سوچا ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ پھر اس نے ایلیزا کو دوبارہ کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرتے ہوئے سیدھا بٹھاتے ہوئے سمجھانا شروع کیا، دیکھو ایلیزا، ابھی تمہیں تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں خود بھی دن بھر یہیں ہوتا ہوں، گھر پر اکیلے کیسے رہو گی؟ ابھی پوری طرح ریکور ہو جاؤ تو پھر چلیں گے گھر۔ ایلیزا نے آزی کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی بات سنی، پھر ہلکے سے سر کو جنبش دی جیسے اس کی بات مان لی ہو۔ آزی، ایلیزا نے کہا۔ ہاں بولو آزی، یہ جو برابر والے کمرے میں مریض ہے آپ اسے مرنے سے بچا لیں، اس کی اتنی چھوٹی سی بچی ہے، التجائیہ انداز سے ایلیزا نے انگریزی میں بولا۔ اسی وقت کمرے میں ایک نرس کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ برابر والا روم تو خالی ہے، وہاں تو کوئی مریض نہیں، آزی نے حیرت سے کہا۔ ناول میں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔